بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم۔ باب ہشتم 16 سنگھار۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اپنا صاف اور آرگنائزڈ گھر بھی خوبصورت نہیں لگتا؟ ہر شے ترتیب سے رکھی ہے، کونے قدرے بھی صاف ہیں، کھڑکی کے شیشے چمک رہے ہیں، لیکن بس عام سا گھر ہے، عام سا کمرہ ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھ کے خیال آتا ہے کہ وہ جیسے گوروں کے ہوتے ہیں نا، گوگل پہ چھوٹے چھوٹے پیارے سے لیونگ رومز، یا جیسے ترکش ڈراموں میں ہوتے ہیں، ویسا میرا گھر کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی مثال سامنے رکھنی پڑے گی۔ جب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ خوبصورت لگیں یا آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ نہا دھو کے نئے کپڑے پہنتی ہیں، گیلے بال برش کر کے آئینے میں خود کو دیکھتی ہیں، آپ نکھری نکھری اور صاف ستھری لگ رہی ہیں، لیکن پھر بھی خوبصورت دکھنے کے لیے ایک آخری سٹیپ آپ ضرور کرتی ہیں، وہ ہوتا ہے میک اپ۔ ہلکا سا میک اپ بھی آپ کو ایک دم بہت اچھا دکھانے لگتا ہے۔ اپنی میک اپ والی اور میک اپ کے بغیر والی شکل کا فرق سب کو معلوم ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس حلال حرام کا بہت پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنی پلاسٹک سرجری کروا کے چہرے کو مزید خوبصورت یا بدصورت کروا لیتے ہیں۔ ہوم امپروومنٹ کی زبان میں اسے بولتے ہیں رینوویشن۔ سنتے ہیں نا، آپ کے فلاں کے گھر میں رینوویشن چل رہی ہے، فرش اخاڑ کے نئی ٹائلز لگائی جا رہی ہیں، نئے کیبن بن رہے ہیں۔ رینوویشن ہوتی ہے کسی چیز کے ڈھانچے کو تبدیل کرنا۔ میں رینوویشن کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے کیونکہ میرے پاس بہت پیسے نہیں ہیں، میں رینوویشن افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے باتھ روم کے فکسچرز کا رنگ پسند نہیں تو میں انہیں اکھاڑ کے ہزاروں روپے کے نئے فکسچرز نہیں لگا سکتی۔ رینوویشن وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، جیسے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروانا۔ میں میک اپ کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے فی الوقت میں اس پہ قانع ہو جاؤں۔ میرا گھر چھوٹا ہے تو اس کو بڑا کرنا یا اس کے چھوٹے ہونے پہ کراہنا میرا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے گھر کے کمانے والوں کا مسئلہ ہے یہ کہ کب وہ بڑا گھر لیں۔ مجھے اسی چھوٹے گھر کو قبول کرنا ہے اور اسے خوبصورت بنانا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں جو بالکل سچ ہے، ہم ایک کرائے کے گھر سے دوسرے میں موو آن ہونے والے لوگ ہیں۔ ہمارا اسلام آباد میں ایک گھر تھا جو کہ بہت چھوٹا تھا، میں نے اس کو ویسا ہی قبول کر لیا اور اس کو ہر طرح سے خوبصورت بنایا۔ جب میرا دل قانع ہو گیا تو کچھ عرصے بعد اللہ نے ہمیں اس سے کئی گنا بڑا گھر دے دیا۔ میں اس پہ بھی خوش تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ بعد میں ہوا کہ بڑے گھر کو سجانے سنوارنے کے لیے زیادہ محنت چاہیے۔ چھوٹا گھر بہت آسانی سے سنوارا جا سکتا ہے، صرف ذوق ہونا چاہیے اور امی کی ڈانٹ کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینے کی ڈٹائی، پھر آپ چوہے کے بل جیسی جگہ کو بھی خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی میک اپ کی۔ آپ کے گھر کو بھی میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ری ماڈلنگ۔ پچھلے ابواب میں ہم ہوم امپروومنٹ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ پہنچنے کے بعد آپ اپنے گھر کو ممکن حد تک بہترین حالت میں لے آئی ہوں گی۔ گڈ، لیکن اس کے باوجود لیونگ روم اچھا نہیں لگ رہا، باتھ روم وہی پرانا ہے، کیا کریں؟ رینوویٹ کر نہیں سکتے تو یہاں آپ کو کرنی ہے ری ماڈلنگ۔ ری ماڈلنگ اور رینوویشن میں وہی فرق ہے جو میک اپ اور پلاسٹک سرجری میں ہوتا ہے۔ رینوویشن میں کسی شے کا سرے سے ڈھانچہ ہی بدل دیا جاتا ہے، مگر ری ماڈلنگ میری پسندیدہ ترین ری ماڈلنگ، اس میں کسی شے کی صرف ظاہری حالت یا اس کا کام بدلا جاتا ہے، چیز وہی رہے گی، صرف شکل بدل جائے گی۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کیسے۔ آپ کے ڈریسنگ روم میں امی کے جہیز کے صوفے رکھے ہیں، ان کی لکڑی بھورے رنگ کی ہے، نہ بہت ہلکا نہ بہت گہرا، درمیانہ بھورا۔ ان پہ پھولدار گولڈن اور رسٹ کلر کی پوشش کی گئی ہیں، مطلب کہ کوئی انتہا سے گزارا پرانا ڈیزائن ہے، جیسے پینڈو ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ لفظ پینڈو بھی کتنا عجیب ہے، یعنی کسی کی حد کرنے کے لیے اسے پینڈو یعنی کسی پنڈ گاؤں کا رہائشی کہہ دیا جائے۔ کیا گاؤں کا رہائشی ہونا بری بات ہے؟ کیا ہم سب کے نانا دادا اور حتیٰ کہ امی ابا بھی کسی گاؤں کے رہائشی نہیں تھے؟ اچھا خیر، حنین کے فلسفوں کو نظر انداز کریں۔ بات ہو رہی تھی فرنیچر کی اور ری ماڈلنگ کی۔
تو اگر آپ کے ڈرائنگ روم میں بھی ایسے برے رنگ کے صوفے پڑے ہیں جو آج کل پسند نہیں کیے جاتے، یعنی کہ درمیانہ برا، کیونکہ فرنیچر آج کل یا بالکل سفید ہونا چاہیے جیسے گوڑوں یا ترکوں کے گھروں میں ہوتا ہے، پیوری سفید، ہاتھی دانت جیسا سفید، یا سیاہ ایسپریسو ہونا چاہیے۔ یہ اتنا ڈارک براؤن ہوتا ہے کہ سیاہ کا گمان ہوتا ہے، لیکن یہ سیاہ نہیں ہوتا بوڑا ہی ہے۔ درمیانہ بوڑا اب اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، اماں کے زمانے میں وہی چلتے تھے۔ اب نیا فرنیچر آپ افورڈ نہیں کر سکتی تو آپ نے اسی فرنیچر کو ری ماڈل کرنا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں اور دونوں ساتھ کیے جائیں تو بہتر ہے۔ ہمارے اکثر فرنیچر درمیانے بوڑے ہوتے ہیں، سو ان کو آپ سفید نہیں کر سکتے۔ فرنیچر پینٹ کرنا ذرا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے آپ فرنیچر کو روگن کر لیں، ڈارک ایسپریسو رنگ کا روگن بہت ہی سستا ہے۔ اس سے لکڑی کا رنگ گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے خد و خال نہیں چھپتے۔ پینٹ سے لکڑی کا پیٹرن چھپ جاتا ہے۔ روگن کرنا بیسٹ ہے۔ خود نہ بھی کریں تو کسی بھی کارپینٹر سے سستے میں کروا لیں، اور میرا مشورہ ہے کہ گہرے ایسپریسو یا سیاہ میں کروائیں، بہترین لگے گا۔ دوسرا طریقہ اس کی پوشش بدلنا ہے۔ آپ کسی بھی پردوں اور صوفوں کے کپڑوں والی دکان پہ چلے جائیں اور اچھی سی پوشش کا کپڑا سلیکٹ کریں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے کا تھیم کو ذہن میں رکھ کے فرنیچر پردے اور پینٹ نہیں کروایا جاتا۔ کوئی چیز ایک جگہ سے خریدی، کوئی دوسری جگہ سے، کیوں؟ بس اچھی لگ گئی، یہ نہیں سوچا کہ کمرے میں اچھی لگے گی یا نہیں۔ صوفوں اور پردوں میں کوئی مماثلت ہونی چاہیے۔ صوفے، پردے اور دیوار کا پینٹ، ان تینوں کے رنگوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور رنگ منتخب کرنے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مدد لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیقات میں سے ایک ہے یہ دنیا، وہ دنیا جو آپ کے ارد گرد پھیلی ہے۔ ابھی میری کتاب چھوڑ کے باہر نکلے اور جائزہ لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے رنگ سے اس دنیا کو مزین کیا ہے۔ خیر، مجھے معلوم ہے آپ نے کتاب نہیں چھوڑنی، نہ باہر جانا ہے، سستی ہماری قوم پہ ختم ہے۔ میں ہی بتائے دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی دنیا کے رنگ گہرے سے ہلکے تک اوپر کی سمت میں سفر کرتے ہیں۔ سب سے گہرا رنگ نیچے ہوتا ہے، یعنی زمین کا رنگ، درختوں کے تنوں کا رنگ۔ پھر اس سے ہلکا رنگ اوپر ہوتا ہے، گھاس کا، پہاڑوں کا، اور سب سے ہلکا رنگ سب سے اوپر ہوتا ہے، یعنی آسمان کا، سورج کا۔ اور اس دنیا میں ایک گہرا شوخ رنگ فاصلے فاصلے پہ بکھیرا گیا ہے، جو ہے ایکسینٹ کلر، یعنی پھولوں کا۔ اسی طرح کمرہ ڈیکوریٹ کرتے وقت بھی آپ کا فرش سب سے گہرے رنگ کا ہونا چاہیے۔ اس لیے مغربی مماثلت میں فرش عموماً گہری بری لکڑی کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں سفید ماربل بھی فرش پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا گھر بہت ہی وسیع اور عالیشان ہے تو سفید ماربل اچھا لگے گا، یا اگر یہ گھر نہیں کوئی ہوٹل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے گھر کو ڈیزائن کرتے وقت فرش کو ڈارک رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا فرش پہلے سے ہی ہلکے رنگ کی ٹائل سے مزین ہے تو کوئی بات نہیں۔ کارپٹ کے حق میں بالکل نہیں ہوں، یہ بیماریوں کا مسکن ہے۔ آپ صرف درمیان میں ایک رگ ڈال لیں، چھوٹا سا رگ جو کسی گہرے رنگ کا ہو۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، فرنیچر کی لکڑی کو اگر سیاہ یا ایسپریسو کر دیا ہے تو وہ ہر رنگ کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے فرنیچر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کمرے کی تھیم کا ہے۔ تھیم وارم ہے یا کول؟ وارم رنگ گرم رنگ ہوتے ہیں، پیلے، بیج، گرم سبز، اورنج، پنک کا کوئی شیڈ، جامنی، اور کول رنگ جیسے نیلے، کول سبز، گرے، سفید وغیرہ۔ ڈرائنگ روم وارم رنگوں میں اچھے لگتے ہیں۔ بیڈ روم اور لیونگ روم دونوں تھیم میں جا سکتے ہیں۔ باتھ روم کول ہی اچھے لگتے ہیں۔ کچن وارم زیادہ مناسب لگتے ہیں۔ ڈائننگ روم کول ٹھیک رہتے ہیں۔ صوفے کی پوشش اور اس پہ روگن کرنے سے آپ کا صوفہ بالکل ری ماڈل ہو جائے گا۔ نیا فرنیچر لینے کا تکلف نہ کریں، میرے شاگرد ہیں، مجھے شرمندہ نہ کروانا اتنے پیسے ضائع کر کے۔ اسی طرح آپ ڈائننگ روم کے فرنیچر کا رنگ، اور اگر پوشش ہے تو اسے بدل کے اسے نیا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا بیڈ نیا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دروازے اور کیبن ڈور بھی ری ماڈل کر سکتے ہیں۔ دروازے کو نیا کرنے کا طریقہ اس کا پینٹ اور اس کا ہارڈ ویئر بدلنا ہے۔ ہارڈ ویئر سے مراد اس کے ہینڈل، ٹٹکنی وغیرہ ہے۔ میری اماں جب بھی دروازہ پینٹ کرتی ہیں تو اف توبہ،
اس کے ہینڈل اور چٹکیاں بھی ساتھ ہی پینٹ کر دیتی ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اپنے دروازے یوں ری ماڈل کیے ہیں کہ پہلے ان کے سارے ہارڈ ویئر اتارے، ہینڈل لاک چٹکنی سب علیحدہ کیے، پھر اس کو اچھی طرح سینڈ کیا، پھر اس کو اچھا سا پینٹ کیا اور نئے اسٹائل سے ہینڈل اور کنڈیاں لگائیں انہی سوراخوں میں۔ بس اسی سائز کے ہینڈل خریدیں اور ماڈرن طرز کے، سادہ مگر چکور چکور سے۔ اور پلیز کبھی بھی ہینڈل وغیرہ کو پینٹ نہیں کرنا، وہ سلور یا گولڈن یا کسی دھاتی رنگ کے ہی اچھے لگتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے اپنی کچن کیبن کو ری ماڈل کیا تھا۔ وہ برہنہ لکڑی کی تھی، ہلکی بھوری اور گولڈن ہینڈلز کے تھے۔ میں نے ہینڈلز اتارے اور ایک ایک دروازے کو باہر اندر سے سفید پینٹ کیا، پھر نئے سلور ہینڈل لگائے۔ یوں 3 دن کی محنت، تھوڑے سے پیسے اور امی کی بہت سی صلواتوں کے بعد میرا کچن بالکل نیا ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں، کیبن پینٹ کرنے والا فیصلہ اتنا ہی سوچ سمجھ کے کریں جتنا بیٹی کا رشتہ یا آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ ان تینوں سے کوئی واپسی ممکن نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے لکڑی کو پینٹ کر دیا تو اگر غلط کیا تو اس کو فکس کرنا مشکل ہو گیا، اسی لیے روغن اور ایک سیف پلے ہوتا ہے۔ فرنیچر، دروازوں اور کیبن کی ری ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پورے گھر کی ری ماڈلنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کا پینٹ بدل کے۔ پینٹ ایک الگ باب ہے جو میں آخر میں کور کروں گی۔ اس میں ایک اور چیز آتی ہے، ونڈو ٹریٹمنٹ، یعنی آپ نے کھڑکیوں کو فکس کرنا ہے۔ اگر پردے ہیں تو انہیں ہٹا کے کوئی بلنڈر لگا لیں۔ رومن وینیشین بلینڈرز، غرض ہر طرح کی اسٹائلش بلینڈرز آج کل آسانی سے مل جاتی ہیں، اور کھڑکی کے شیشے اگر بلینڈرز دھندلا گئے ہیں تو انہیں دیسی ٹوٹکوں اور ولایتی کلینزر سے اچھی طرح صاف کریں یا شیشہ بدل لیں۔ اس بات پہ امی نے جان لے لینی ہے، لیکن خیر۔ اور کھڑکی کی لکڑی کو پینٹ کر لیں، یوں کھڑکی بالکل نئی ہو جاتی ہے۔ اور چھت سے شروع ہونے والے پردے لگا کے بھی آپ کمرے کی لک بدل سکتی ہیں۔ میرے گھر میں ہر کمرے میں ایک آتش دان ضرور ہے، ان کے اوپر بنے شیلف کی پالش چپس کی گئی ہے۔ ویسے اس کو ٹرازو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو چپس کہتے ہیں۔ تو میں نے آن لائن ماربل پرنٹ والا سیاہ وال پیپر منگوایا جو سٹک اینڈ پیل ہوتا ہے، یعنی سٹیکر کی طرح چپک جاتا ہے، اور میں نے اسے مینٹل شیلف کے سائز کا کاٹ کے چپکا دیا۔ یوں لگتا ہے کہ آتش دان کا شیلف سیاہ چمکتے ماربل سے بنا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے اپنی کسی ایک دیوار پہ وال پیپر لگانا۔ وال پیپر لگانا ذرا مشکل کام ہے، اس لیے اس کو بہت احتیاط سے کرنا ہے۔ عموماً ایسی دیوار پہ لگانا چاہیے جس پہ کمرے میں داخل ہوتے ہی نظر پڑے۔ کوئی اینٹوں کے ڈیزائن والا وال پیپر، کوئی پتھروں کی شکل والا، یا کچھ بھی مختلف سا جو پردوں اور فرنیچر کو کمپلیمنٹ کرے۔ غرض ری ماڈلنگ ایک ایسا آرٹ ہے جس میں کم پیسوں میں آپ کا گھر نکھر جاتا ہے، مگر ری ماڈلنگ کو کامیاب بنانے کے لیے پہلی چیز ہے جو پاس ہے اس پہ قناعت کرنا۔ جس وقت آپ اپنے گھر کو دیکھ کے کھڑنا چھوڑ دیں گی کہ یہ چھوٹا ہے، کاش 2 فٹ اس طرف سے بڑھ جاتا، کاش فرش چپس کا نہیں ماربل کا ہوتا، کاش اس طرف ایک اور کھڑکی ہوتی۔ جس وقت آپ اپنے موجودہ گھر پہ قناع ہو جائیں گی، اس وقت آپ اس کو سجا اور سنوار سکتی ہیں۔ اپنے گھر سے پیار کرنا سیکھیں، اس کو کم پیسوں میں خوبصورت بنانا سیکھیں۔ انسان جو بھی کماتا ہے اپنے سکون کے لیے کماتا ہے، اپنی اولاد، بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچے، ان سب پہ خرچ کرنے کے لیے کماتا ہے۔ اور آخر میں جب وہ دن کے آخر میں اپنے گھر آئے تو اپنے بستر پہ لیٹتے وقت جب وہ موبائل کی دنیا چیک کرے تو اسے راحت کا احساس ہو۔ گھر بڑا نہ بھی ہو، لیکن اگر سجا سورا ہو تو دل ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کی سادہ سجاوٹ پہ انویسٹ کرنا سیکھیں۔ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتی کہ آپ 5,000 کا گلدان لا کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیں جو کسی کا ہاتھ لگنے سے ٹوٹ بھی جائے۔ آپ یہی 5,000 اپنے کمرے کے پینٹ اور ایک دو اچھے فریمز پہ خرچ کر دیں تو بہتر ہے۔ خرچ وہاں کریں جو نظر آئے۔ اور ٹوٹنے والی چیزوں پہ اپنا دل نہ انویسٹ کیا کریں، یہ چیزیں وقتی ہیں، خراب ہو جائیں تو انا للہ پڑھ لیا کریں،
کیونکہ آپ اپنے گھر کو جتنا بھی سجا سنوار لیں یہ کہیں نہ کہیں سے خراب ہو ہی جائے گا، اس لیے اپنے گھر کی امپرفیکشن کے ساتھ رہنا سیکھ لیں۔ یہ ہوم ڈیکور سیکھنے سے بڑا آرٹ ہے۔ ہمارا باب ہشتم یہاں ختم ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔